علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے، قصص الاولین مواعظ للآخرین، پچھلے لوگوں کی زندگیاں، ان کے واقعات بعد میں آنے والی قوموں کے لیے بڑی نصیحت کی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی سبق آموز، بڑی عبرت آموز ہوتی ہیں۔ سچے واقعات میں آدمی کے لیے بڑی رہنمائی ہوتی ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے ایک سچا واقعہ، مؤثر دل کو چھونے والی باتیں اور ان کے واقعات کافی ہو جاتی ہیں۔ آج کل دمشق کے بڑے عالم دین کا ایک بہترین اور مؤثر واقعہ جو سننے اور ذکر کیے جانے کے قابل ہے۔ دمشق میں ایک مشہور قبرستان، جہاں پر ایک عورت قبر کھودنے والے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک قبر کھود دو، اور اجرت دے کے چلی جاتی ہے۔ 1-2 گھنٹے کے بعد جنازہ آتا ہے، جس کے ساتھ کوئی زیادہ لوگ نہیں، مجمع بھیڑ زیادہ نہیں، مختصر سے لوگ دفنانے کے لیے آتے ہیں۔ قبر کھودنے والا میت کو قبر میں اتارنے کے لیے اترتا ہے۔ جب وہ قبر میں میت کو رکھتا ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ ایک نور سا سما پھیل گیا اور قبر اس کا جنت کا باغیچہ بن گئی۔ 2 فرشتے گھوڑوں پہ سوار ہو کے آتے ہیں اور اس نعش کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ منظر صرف اسی کو نظر آتا ہے، کسی اور کو یہ منظر نظر نہیں آتا۔ یہ منظر دیکھ کر قبر کھودنے والا شخص بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد، چند دنوں چند مہینوں کے بعد پھر وہی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ قبر کھود دو، اور اجرت دے کے چلی جاتی ہے۔ 2-4 گھنٹے کے بعد ایک میت آتی ہے اور لوگ اسے قبر میں دفنانے کے لیے اترتے ہیں۔ یہ قبر کھودنے والا جب شخص اترتا ہے تو وہی منظر دیکھتا ہے کہ قبر جنت کا باغیچہ بن گئی ہے، نور کا سما پھیل گیا ہے، اور 2 گھوڑ سوار آ کر اس نعش کو لے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ بات پہلے بھی پیش آ چکی تھی، اس بار بے ہوش ہونے کے بجائے فوراً وہ شخص اس عورت کو تلاش کرنے لگا۔ وہ قبرستان میں کہیں کنارے کونے کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہ جانے لگی تو یہ اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ بہن آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں، آپ کا کیا تعارف ہے، آپ اس میت کی کیا لگتی ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی چند مہینوں پہلے بھی میرا ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، آج میرے دوسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یہ دونوں میرے بیٹے تھے، میں ان کے جنازے میں شرکت کی خاطر آئی ہوں۔ وہ قبر کھودنے والا شخص کہتا ہے میں نے پہلے بیٹے کے ساتھ بھی یہ منظر دیکھا کہ جب اس کی نعش کو رکھا گیا تو قبر جنت کا باغیچہ بن گئی ہے، 2 گھوڑ سوار اس نعش کو لے جا رہے ہیں۔ دوسرے بیٹے کو دیکھا تو اس کے ساتھ بھی یہی منظر پیش آیا۔ آخر ان کا کیا عمل تھا، ان کی کیا خوبیاں تھی، ان کی کیا صفات تھی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام انہیں بخشا ہے؟ تو عورت کہنے لگی جہاں تک پہلے بیٹے کا تعلق ہے، وہ میرا بیٹا قرآن مجید کا حافظ، طالب علم دین حاصل کرنے کی مصروفیت میں لگا تھا، علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور دوسرا بیٹا جو ابھی انتقال ہوا وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، کارپینٹر کا کام کرتا تھا، اور کما کر حلال کمائی محنت سے اپنے بھائی کے پڑھنے کے لیے خرچہ، کفالت اور اس کی ضروریات کا انتظام کرتا تھا۔ یہ دونوں میرے بیٹے تھے، ایک طلب علم میں لگا تھا اور ایک حلال کمائی کما کر اس پر خرچ کیا کرتا تھا۔ یہ جب بات اور جواب اس قبر کھودنے والے گورکن نے سنا، حیرت زدہ رہ گیا، اور وہیں اس نے ارادہ کیا کہ اب یہ دھندا اور یہ مصروفیت چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑا۔ دمشق کی بڑے جامعہ میں پہنچا اور وہاں جا کر ایک بڑے عالم دین سے عرض کرنے لگا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عمر 45 سال کی ہے، عمر 50 سال کی ہے، اس عمر میں علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے اپنا پورا منظر سنایا، میں نے ایسا دیکھا کہ قبر اس طالب علم کے لیے جنت کا باغیچہ بن گئی ہے، قبر کھودتے کھودتے دنیا سے رخصت ہونے سے بہتر ہے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کے رخصت ہو جائیں۔ وہ طالب علم
45-50 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا۔ گرامر کی کتابوں سے پڑھتے پڑھتے متون، شروحات، علم حدیث، علم فقہ حاصل کرتے کرتے موت سے پہلے دمشق کے بڑے علماء میں الشیخ عبد الرحمن الحفار کے نام سے مقبول و مشہور ہوئے، اور اللہ نے اس بندے کو اس قدر قبول کیا، بعد میں ان کی آنے والی نسلوں میں شیخ محمود الحفار، شیخ عبد الرزاق الحفار، کئی لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے جو دمشق کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ اس میں ہم سب لوگوں کے لیے بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ طلب علم مدارس دینیہ پر ان حالات میں خرچ کرنا، علماء پر ان حالات میں خرچ کرنا ہمارے لیے کس قدر بشارت کا ذریعہ ہے، کس قدر ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ ہے، جنت کے پانے کا، قبر کے جنت کے باغیچے بنانے کا اور آخرت کمانے کا کیا بہترین نسخہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، طلباء جو مہمانان رسول ہیں، ان پر اپنا حلال مال خرچ کیا جائے اور اس خرچ کرنے کو سعادت سمجھا جائے۔ لوگوں ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں میں کیسے خیر کے خرچ کرنے کے جذبے جو پیدا ہو رہے ہیں۔ بلا تفریق مذہب ہندوستان کی 20% مسلم آبادی میں 10، 12، 15% حیثیت رکھنے والے مسلمان بلا تفریق مذہب، ہندو، عیسائی، یہودی، ہر شخص پر 80% کی آبادی کے غریبوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے راشن کا انتظام، کٹس کا انتظام، کھانے کا انتظام، سواری کا انتظام، گھر پہنچانا اور لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں پہنچانے کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ جب ہم خرچ کرنے میں اس رحم دلی اور اس عبادت اور اس تعاون کو اخلاقی فریضہ سمجھ کر مسلمان غیر مسلم دیکھے بغیر خرچ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا ذہن مسلمانوں میں اعلیٰ درجے کے رہبر، رہنما، مسجدوں کی خدمت کرنے والے ائمہ، مؤذنین، علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں دین کی خدمت کے لیے، خدمت حدیث کے لیے، خدمت قرآن کے لیے، ان حضرات کی خدمت کو ہم بلا تفریق مذہب جب خرچ کرتے ہیں تو ان پر خرچ کرنا کس قدر ضروری ہے۔ افسوس ہوگا اس وقت کہ کوئی شخص غیر مسلم بھائی پر خرچ کرنے کو عبادت سمجھ رہا ہو اور عالم دین، امام، مؤذن، حافظ قرآن پر خرچ کرنے کو عبادت نہ سمجھ رہا ہو۔ جب ایک غیر مسلم کو تعاون کرنا رحم دلی ہے تو جن حضرات نے اپنی زندگیاں سادگی کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہیں، ان پر خرچ کرنا کس قدر سعادت کی بات ہوگی۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ عالم دین بھی ہیں، ہندوستان کے عظیم بادشاہوں میں سے گزرے ہیں۔ 3 باتوں میں انہیں اشکال تھا، جاننا چاہتے تھے۔ ایک بات، کیا میں اپنے والد ناصر الدین سبکتگین کی صحیح اولاد ہوں؟ لوگوں نے غلط مشہور کر رکھا تھا۔ دوسری بات، علماء کیا انبیاء کے وارث ہی ہوتے ہیں؟ جبکہ بادشاہ ہر خیر کے کام میں اسلامی سلطنت میں حصہ لیتے ہیں، اسلامی فوج بنانا، اسلامی مملکت کی حفاظت کرنا، قاضیوں کو تنخواہ دینا، مسجدوں کو آباد کرنا، اس سب کے باوجود علماء کو اللہ کے نبی نے اپنا وارث بنایا ہے، اپنی پراپرٹی کا حقدار بنایا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور تیسری بات کہ اللہ میرے مرنے کے بعد میری بخشش اور مغفرت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ موت سے پہلے مجھے بتا دے۔ ایک رات اپنے مملکت کی بازار کا جائزہ لینے نکلے، دیکھا رات کے اندھیرے میں گوشت کی دکان پر چولہا جل رہا ہے۔ ایک طالب علم وہاں اس آگ کے پاس کھڑے ہو کر کتاب کھول کر اس آگ کی روشنی میں سبق یاد کر رہا ہے۔ خیال ہوا کہ اس طالب علم کے پاس چراغ نہیں ہے، اپنے وزیر سے کہا کہ ہمارا شاہی مشعل اسے ہدیہ کر دو۔ وہ مشعل بردار چراغ لے کے آیا اور طالب علم کے حوالے کیا کہ بادشاہ نے تمہیں ہدیہ دیا ہے۔ وہ طالب علم مسجد پہنچ کر اپنا سبق یاد کرنے میں لگ گیا۔ محمود غزنوی کے لیے ایک چراغ کا ہدیہ کر دینا کیا مشکل بات ہے، جو بادشاہ ہے، جس کے خزانوں کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ ایک چراغ ہدیہ ایک طالب علم کو کرنے پر اللہ نے کیسا قبول فرمایا اور کیسی بشارتیں اس بادشاہ کو سنائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کا اکرام کیا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔
یہ 3 جملے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کا اکرام کیا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ یہ 3 جملے محمود غزنوی کے وہ 3 اشکالات تھے جنہیں وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں صحیح النسل ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا، اب نسب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ میرے وارث کا اکرام کیا، زبان مبارک سے فرما دیا کہ میرے وارث یہ طلباء، یہ علماء ہوتے ہیں، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ موت کے بعد کی بشارت بھی اللہ کے نبی نے سنا دی۔ اس لیے ان حالات میں جب لوگ پریشان ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب غیر مسلم برادران وطن پر خرچ کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، تو ہمیں علماء، حفاظ، ائمہ، معززین کی خدمت بدرجہ اولا کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔